یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين، عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ستة أشياء حسن ولكن من ستة أحسن صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک اس موازنوں نے میں نے موضوع کلام بنایا۔ مومنین کرام، معصوم کی حدیث ہے کہ لحدیث واحد تأخذ من صادق خیر لک من الدنیا وما فیہا۔ ہادی برحق امام معصوم علیہ السلام کی ایک حدیث جس کا آپ علم حاصل کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ وہ دنیا و ما فیہا سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور نبی پاک کی یہ حدیث بڑی معروف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من حافظ من امتی 40 حدیثا ینتفع بها الناس بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری امت میں سے میری 40 احادیث کو یاد کر لے، حفظ کر لے، ایسی 40 احادیث جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو نفع پہنچے، فرمایا وہ 40 احادیث یاد کرنے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عالم اور فقیہ مشہور فرمائے گا۔ میں دوست عرض کیا کرتا ہوں کہ قوم شیعہ الحمدللہ، شیعہ قوم کا بچہ ماں کے شکم سے مجالس مظلوم میں آنا شروع کر دیتا، کوئی شک ہے اس میں؟ اور الحمدللہ زندگی گزرتی ہے ذکر سنتے سنتے
اگر میں سوال کروں کہ میرے سامنے ماشاءاللہ محترم عزیزان بزرگان تشریف فرمائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو 40 احادیث جنہیں یاد ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا نہیں. اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو چلو 40 چھوڑیں، 14 معصومین کی 14 احادیث. دیکھیے مجالس سب سے زیادہ قوم شیعہ برپا کرتے ہیں. مذہبی اجتماعات بنام مجلس، اتنے اجتماعات شیعہ قوم منعقد کرتی ہے، کوئی فرقہ اتنے پروگرام منعقد نہیں کرتا. الحمدللہ ایام عزا محرم سفر تو پھر بھرپور عزاداری کا ایام ہے نا. ایام عزا کے علاوہ بھی سارا سال ہمارا ذکر کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. افسوس ہے نا کہ ہمیں 40 احادیث بھی آج تک یاد نہیں. اصل میں ایک مشکل اور بھی ہے کہ بہت سارے جو ہمارے اہل منبر ہیں ان کا حدیث اور آیت قرآن سے لینا دینا ہی نہیں. نہ انہیں قرآن و حدیث آتا ہے، نہ وہ بیان کرتے ہیں، نہ سننے والوں کو پھر یاد ہونی. بولو میرے ساتھ، ایسا ہے نا. تو ظاہر ہے میں اس بات پہ عقیدہ رکھتا ہوں، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ قوم کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں نا جی دین کے حوالے سے، اس میں عقیدہ، احکام، عقائد، علم کلام، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں آ جاتی. مقتل، تاریخ، حدیث، جتنی بھی معلومات ہیں اہل تشیع کے پاس، ان میں سے 90% معلومات اسی مجلس امام حسین کا ہی صدقہ ہے. لیکن کثرت سے مجالس کے باوجود قرآن و حدیث کی طرف توجہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث منبر سے بیان نہیں ہوتی. آپ اصحاب ائمہ میں دیکھ لیں، محمد ابن مسلم ثقفی، یہ وہ شخصیت ہے 60,000 احادیث، معذرت چاہتا ہوں 70,000 احادیث امام محمد باقر علیہ السلام کی، 30,000 احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام. وعلی ھذا القیاس ابو بشیر کو دیکھ لیں، ابان ابن تغلب کو دیکھ لیں. لیکن آج وہ صورتحال نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جتنا حدیث کا ذخیرہ اہل تشیع کے پاس ہے، کسی مکتبہ فکر کے پاس اتنا حدیث کا ذخیرہ بھی نہیں. بہرادان کے پاس حدیث کا ذخیرہ تو بہت محدود سا ہے. محققین کی تحقیق کے مطابق گرچہ حدیث کی 6 کتابیں برادران کی، لیکن ان میں تکراری جو احادیث ہیں وہ اگر نکال دی جائیں تو ان کی ساری حدیث کا مجموعہ ہماری کافی شریف جتنا بھی نہیں بنتا. اور الحمدللہ ہمارے ہاں تو تدوین حدیث کے کئی دور گزرے. تو سامعین گرامی، اس کی ایک وجہ ہے کہ باقی مسلمانوں کے پاس ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے. باقی مسلمانوں کے پاس حدیث تھوڑی ہے، ہمارے پاس حدیث کا ایک عظیم ذخیرہ ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک محمد کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم 14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس حدیث کا خزانہ بہت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو پڑھنے کی توفیق دے. چھٹے امام کی نا والدین کے لیے ایک تاکید ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو حدیث سکھاؤ، حدیث کی تعلیم دو.
اگر حدیث کی تعلیم نہیں دو گے تو مرجئہ کے افکار اور اثرات غالب آ جائیں گے تمہاری اولاد پر۔ مرجئہ کون ہے؟ مرجئہ ایک نظریہ ہے، یہ وہ لوگ تھے، لعنت المرجئۃ علی لسان 70 نبی، 70 انبیاء نے مرجئہ پر لعنت فرمائی، ہمارے نبی نے لعنت فرمائی، ائمہ نے لعنت فرمائی مرجئہ پر۔ اگر حدیث اہل بیت سے، تعلیمات اہل بیت سے دور رہو گے اور اولاد کو دور رکھو گے تو مرجئہ کے افکار اثرات ذہنوں پر چھا جائیں گے۔ اور مرجئہ ہیں کون؟ معصوم سے پوچھا کہ مرجئہ کون ہیں جن پہ انبیاء نے لعنت کی؟ فرمایا الذین یقولون الایمان قول بلا عمل۔ فرمایا مرجئہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان زبانی اقرار کا نام ہے، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مرجئہ ہیں اور انبیاء نے ان پر لعنت فرمائی۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے بہرحال ایک حدیث مولا امیر المومنین علیہ السلام کی آج کی اس مجلس کے لیے، پھر ایک حدیث سے کئی احادیث پھر اور بھی بیان انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوں گی۔ یہ حدیث بڑی خوبصورت اور جو ماشاءاللہ کثرت سے جوان بیٹھے ہیں، اس حدیث میں آپ کا بھی حصہ ہے، جوانوں کا بھی ذکر ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ستۃ اشیاء حسن ولکن من ستۃ احسن، 6 چیزیں بذات ہی اچھی ہیں، حسن ہیں، لیکن ان 6 چیزوں کو جب اور 6 افراد انجام دیں تو پھر وہ احسن ہو جاتی، بہت اچھی ہو جاتی۔ حسن ہیں لیکن 6 افراد سے احسن ہیں، تو وہ 6 چیزیں بیان کرنی ہیں اور وہ افراد بیان کرنے ہیں، وہ انجام دیں تو پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے فرمایا کہ الورع حسن وهو من العلماء احسن، تقوی اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے، ہر کسی کے لیے اچھی ہے، لیکن اگر عالم دین متقی اور پرہیزگار ہو تو پھر بہت اچھا ہے۔ ورع، تقوی ہر کسی سے اچھا ہے لیکن عالم سے احسن ہے۔ صاحبان علم انہیں صاحب ورع ہونا چاہیے، صاحب تقوی ہونا چاہیے، حریص علی الدنیا نہیں ہونا چاہیے۔ جی، عالم کے لیے تقوی اور پرہیزگار ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ عالم، چونکہ دیکھیے نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ ذلت العالم تفسد العوالم، ایک عالم کا جب پاؤں پھسلتا ہے نا تو ایک عالم برباد نہیں ہوتا، وہ کئی عالم برباد کر دیتا ہے، عالم تباہ ہو جاتا ہے۔ صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی، 2 گروہ نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں، جب تک یہ 2 گروہ ٹھیک رہیں گے میری امت بھی ٹھیک رہے گی، اور جس دن یہ 2 گروہ خراب ہو جائیں گے میری امت بھی تباہ برباد ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ کون سے وہ 2 گروہ؟ فرمایا العلماء والعمراء، علماء، عالمان، علماء دین، جب تک یہ ٹھیک رہے میری امت ٹھیک رہے۔ اور دوسرا عمراء یعنی حکام وقت، وقت کے حاکم، وقت کا بادشاہ، وقت کے سلاطین، وہ بھی جب تک ٹھیک رہیں گے میری امت ٹھیک رہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ
یہ حکومت کا بڑا کردار ہے، حاکم وقت کا کتنا بڑا کردار ہے۔ سرکار کی حدیث مبارک ہے، الناس اشبہ بعمرائہم من آبائہم، لوگ ماں باپ کے اتنے مشابہ نہیں ہوتے جتنے وقت کے حکمرانوں کے مشابہ ہوتے۔ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو بالکل نوجوان ہیں، شاید آپ نہیں جانتے، بزرگان سارے جانتے ہیں، ضیاء دور میں حاکم وقت کے ساتھ عوام کے، ملت کے، رعیت کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ ضیاء دور کے جو مجاہد تھے، مشرف دور کے دہشت گرد بنے یا نہ بنے؟ بنے۔ یعنی اس وقت کا حاکم انہیں مجاہد کہتا تھا، ساری دنیا مجاہد کہتی تھی، بعد میں ایک حاکم آیا وہ کہتا تھا یہ سب دہشت گرد ہے، ساری دنیا کہتی تھی یہ دہشت گرد۔ میں ایران کے ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا، یہ ٹرینڈ وہاں بھی چلا یہاں بھی۔ یہ کیا کہتے ہو، شیروانی یا ویسٹ کوٹ یا کیا ہوتا ہے وہ، ہاں جی، ایچکن یا کوئی چیزیں ایسی، اس میں ایک تھوڑا سا رومال سرخ سا ایک کونا اوپر نکال کے رکھا ہوتا ہے۔ ہاں، ہوا کیا کہ برطانیہ کا جو تھا نا بادشاہ، وزیر اعظم، ایک دفعہ وہ جلدی میں گھر سے تیار ہو کے نکلا تو اس نے رومال جیب میں ڈالا، تھوڑا سا اوپر رہ گیا، ساری دنیا نے اس کو کاپی کر لیا کہ بڑا کمال ہو گیا، ساری دنیا نے ڈیزائن بنا لیا تھوڑا سا اوپر۔ یہ ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ لوگ ماں باپ کے اتنے مشابہ نہیں ہوتے جتنے وقت کے حکمرانوں کے مشابہ ہوتے۔ لہٰذا اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عالم دین، مولا امیر فرماتے ہیں، وہ اگر متقی ہو، پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ تقوی سب کے لیے اچھا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، خیر سے ناراض نہیں ہونا، ہماری قوم کو تو ایک پیشہ ور خطیب اور عالم میں تمیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک علم کا معیار وہ صرف مجلس اچھی بندہ پڑھ لیتا ہو، ہاں جی نعرے چنگے لگوا لو، ایسا نہیں۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھ لیا کہ مولا عالم کون ہوتا ہے، امام سے پوچھ لیا یا ابن رسول اللہ من العالم، عالم کون ہے؟ امام نے عالم کی پہچان میں نہ امامے کا ذکر ہے، نہ جناقیب کا ذکر ہے، نہ گاڑی کا ذکر ہے، نہ اچکن کا ذکر ہے، نہ پروٹوکول کا ذکر ہے، نہ آگے پیچھے۔ اور میں من صدق قولہ فعلہ قولہ، جس کی بات کی تصدیق اس کا عمل کرے اسی کو سمجھنا یہ حال ہے۔ جس کا کردار، جس کی گفتار کی تصدیق کرے۔ اور مولا نے یہ بھی فرمایا جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ چلو اگلی بات پہ جاتے ہیں ورنہ اسی پہ سارا ٹائم نکل جائے۔ 6 چیزیں اچھی ہیں لیکن 6 افراد انجام دیں تو پھر بہت اچھی ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، اگر عالم دین متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے۔ السخاء حسن وهو من الاغنیاء احسن، سخاوت اچھی چیز ہے لیکن پیسے والا سخی ہو تو بہت اچھا ہے۔ صاحب مال، تونگر انسان اگر وہ سخاوت کرے تو پھر بہت اچھا۔ ایک دن پہلے سخاوت کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا کہ نبی پاک فرماتے ہیں جنت سخیوں کا گھر ہے، بخیلوں کا گھر۔ وہ ہمارے ایک قبلہ صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی روح کو شاد کرے۔ سخاوت بھی کوئی گھاٹے والا معاملہ نہیں،
وہ ایک پنجابی میں سنایا کرتے تھے، پتہ نہیں مجھے اب میں سارا ان کی وہ نقل کر پاؤں یا نہ۔ وہ فرماتے تھے وہ اللہ دتیا تو اللہ دے دتے وچوں دتا تے دس تو کی دیتا۔ سلوات پڑھ دو سارے۔ اللہ کے دیے میں سے ہی دیتا ہے نا جی انسان، اپنی طرف سے کیا دیتا ہے جی؟ اور یہ پھر رب کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ اور دیتا ہے جی۔ لہٰذا کیا فرمایا؟ سخاء حسن، سخاوت اچھی چیز ہے، وَهُوَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ أَحْسَنُ، لیکن صاحب جو مال ہیں، جو غنی لوگ ہیں، وہ سخاوت کریں تو پھر بہت اچھا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات فرمایا الصبر حسن وَهُوَ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَحْسَنُ، صبر اچھی چیز ہے، لیکن ایک فقیر انسان، ایک تنگ دست انسان، وہ اگر صبر کرے تو پھر بہت اچھا ہے۔ فقیر انسان اگر صبر کرے تو بہت اچھا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا جی، بڑا اچھا۔ ایک حدیث میں مولا میر نے فرمایا جو مانگنے پہ دیتے ہو نا یہ سخاوت نہیں ہوتی، جو مانگنے پہ سائل کو آپ دیتے ہیں یہ سخاوت نہیں ہے، وہ اس نے اپنی آبرو بیچی ہے۔ فقیر ایک سوال جب کرتا ہے نا جی، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی آبرو بیچتا ہے۔ وہ تو آپ نے اس کی آبرو کا بھی ہم نے کیا دیا اس کو؟ ہم تو بھائی سائل دینے کے لیے سب سے چھوٹا سکہ، سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتے ہیں، اگر نہ نکلے جیب سے تو پھر معافی مانگتے ہیں بس ہاں جی۔ سخاوت مولا میر فرماتے ہیں یہ ہے کہ کسی مستحق کو بن مانگے عطا کیا جائے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ البتہ یہ بھی ایک بحث ہے، یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان نے مستحق لوگوں کا بھی حق مارا ہوا ہے۔ تو صبر اچھی چیز ہے، اگر فقیر صبر کرے، اپنی آبرو کو نہ بیچے تو یہ بہت اچھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 بات۔ چوتھی بات ارشاد فرمایا الحیاء حسن وہو من النساء احسن، شرم و حیا اچھی چیز ہے، لیکن ایک عورت اگر با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ مستور کا صاحب حیا ہونا، ایک خاتون کا صاحب حیا ہونا بہت اچھا ہے، اور مستور کی بدحجابی اس کی بے حیائی ہے۔ کسی مستور کا پردہ نہ کرنا، جب اس نے خود اپنے آپ کو بے پردہ کر لیا اس نے حیا کی چادر کو تو اتار دیا۔ جب ایک مستور خود اپنا حیا نہیں کر رہی تو کسی سے کیا توقع رکھتے ہو؟ وہ ایک حدیث ملتی ہے کہ چند مقامات آتے ہیں جہاں پہ فرشتے ہنستے ہیں، ان میں ایک مقام یہ ہے، ایک عورت زندگی بھر اس نے پردہ نہیں کیا، اس نے حجاب کا خیال ہی نہیں کیا، اور معاف کرنا ناراض نہ ہونا۔ آج کل جہاں دنیا کی ریل پیل ہے نا، دولت کی فراوانی ہے، ان گھروں سے پردہ نکل گیا، ان گھروں میں پردہ رہ ہی نہیں گیا۔ میں آپ سب بھی جانتے ہوں گے، آپ میں بھی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، میں نام نہیں لیتا، مجھے خود انہوں نے ایک سنائی بات، ابھی سال پہلے کی بات ہے، بہت
ویل سیٹڈ لوگ ہیں، سیاست میں بھی عمل دخل ہے، وزیر بھی وہ رہے ہیں، لیکن انتہائی دیندار بھی ہیں۔ الحمدللہ تشیع کے حوالے سے ان کی خدمات بھی ہیں۔ وہ خود کہنے لگے کہ بیٹے کے لیے اس پنڈی اسلام آباد کہیں رشتہ دیکھنے چلے گئے، تو سید ہیں وہ، ان کی بیوی وہ برقع پہنتی تھی، ہمارے جو پرانے ہوتے تھے نا، ٹوپی والا برقع جسے کہتے ہیں، ٹوپی والا۔ اب تو پردے کے نام پہ تکلف ہی بچ گئے، باقی تو پھر ہاں جی اب تو وہ پردے کو بھی پردہ کرانا پڑتا ہے۔ وہ چھٹے امام زمانہ کا ذکر کر رہے تھے نا، تو کسی نے پوچھ لیا کہ آقا جب آپ کے قائم کا ظہور ہوگا، کب ظہور ہوگا؟ تو امام نے نا پھر کچھ نشانیاں بتائیں، ان میں ایک علامت ظہور کی بتائی کہ جس زمانے میں تم دیکھو کہ عورتوں نے لباس پہنا ہے اور بدن پھر بھی ننگا ہے، تو ہمارے قائم کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اچھا، اس وقت زمانے میں سمجھ ہی نہ آئی راوی کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لباس بھی پہنا اور بدن پھر بھی ننگا۔ اور آج کل ہیں ایسے لباس یا نہیں؟ بدن نما لباس، یعنی وہ لباس بدن کو ڈھانپنے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، وہ شریف لوگوں کے لیے وہ لباس نہیں بنے، وہ غیرت مند دیندار گھرانوں کے لیے وہ لباس نہیں بنے ہیں، وہ ان عورتوں کے لباس بنے ہیں جنہیں اپن بدن نمائی کا شوق ہے، جنہیں بے حیائی اور بے غیرتی کا شوق ہے، جو چاہتی ہیں کہ بس برائے نام لباس بھی ہو، ہم بدن کی نمائش بھی کریں۔ وہ لباس ان کے لیے بدن، وہ لباس کہاں، وہ لباس بدن کو ڈھانپتا ہے، اس لباس کے اوپر پھر ایک لباس چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اس پردے کو بھی پردہ کروانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اگر پردہ ہی کرنا ہوتا تو پھر ایسے لباس، جتنا باریک لباس، جتنا بدن نما لباس، اتنا ہی وہ مہنگا لباس۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو سامعین گرامی، حیا عورت کا زیور ہے، عورت کی قدر و قیمت وہی حیا ہے۔ بات لمبی ہو گئی۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ ہنستے ہیں چند مقامات پر، ان میں ایک مقام یہ ہے کہ ساری زندگی تو اس نے پردہ کیا ہی نہیں، ساری زندگی تو وہ بازاروں کی زینت بنی رہی، مرد عورت کے مخلوط مجمع، برہنہ سر، بے حیائی، اور جب مر جاتی ہے پھر وہ کفن میں اس کو لپیٹا جاتا ہے، تو ملائکہ پھر ہنستے ہیں کہ جس زمانے میں اس 5-6 فٹ کو بدن، اس 5-6 فٹ کے بدن کو چھپانے کی ضرورت تھی، اس وقت تو اسے چھپایا نہ، باپ نے بیٹی کا بدن نہ چھپایا، شوہر نے بیوی کا بدن نہ چھپایا، ہاں جی، بیٹوں کو بھی غیرت نہ آئی کہ ماں کو اس بے حیائی سے روکا جائے، برہنگی سے روکا جائے، اس وقت تو کسی نے نہ اس بدن کو چھپانے کی کوشش کی۔ بولو، اب رب سے تو پردہ واجب ہی نہیں، بولو ملائکہ سے پردہ واجب ہی نہیں، فرشتوں سے پردہ واجب ہے؟ وہ لوگوں سے پردہ واجب تھا اس وقت، اس نے کیا نہیں، اب اس کو لپیٹنے کفن میں چادر پہنا اور پھر ہاں جی پھر ہوتا ہے نا جی، دور ہو جائیں گے ذرا، وہ منہ دیکھنے والے آ رہے ہیں، وہ پھٹے منہ، تیرا کیا منہ، ساری جہان کو منہ دکھاتی رہی، اب کہہ رہے لوگ گھاٹتے ہیں منہ۔ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ وشیعان اہل بیت، تمہاری الحمدللہ مکتب اہل بیت کی یہ تہذیب ہے۔ شہید صدر نے، شہید باقر الصدر نے ایک جملہ فرمایا تھا، وہ فرماتے تھے کہ استعمار ہمارے شہداء کے خون کی سرخی سے اتنا خائف نہیں ہے جتنا ہماری بیٹیوں کے
یہ برقعے اور چادروں کی سیاہی سے خوف زدہ ہے، سیاہی سے خوف زدہ ہے۔ یہ عورت کی قیمت ہے، یہ عورت کی عزت ہے، یہ عورت کی قدر ہے، اس کا وقار ہے، حجاب حجاب۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے۔ تو الحیاء حسن وہو من النساء احسن، حیا، شرم و حیا یہ اچھی چیز ہے، لیکن عورت اگر با حیا ہو تو یہ بہت اچھا۔ انہیں زیادہ وہ لگ گئی نا جی ہوا، تو کہتے ہیں جی بس آنکھوں کا اور دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل کے پردے کا نہ اللہ کو پتہ نہ اللہ کے رسول کو پتہ، انہوں نے نکال لیا دل کا پردہ۔ مفاسد اجتماعی جو ہیں وہ یہیں سے تو شروع ہوتے ہیں، اور کہاں سے ہوتے ہیں؟ البتہ پردہ، جہاں تک پردے کی بات، مجھے ایک بات یاد آ گئی، پردے کا معاملہ، اس میں پہلی جو چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ نگاہ کا پردہ ہے۔ اور نظر کا پردہ جس طرح مرد کے لیے واجب ہے، عورت کے لیے بھی واجب ہے، اور جس طرح عورت کے لیے واجب ہے، مرد کے لیے بھی واجب ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ مومن مردوں سے محبوب کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھ۔ اب اس پردے میں مرد عورت برابر کے ہیں، نہ مرد کسی کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھے، اور نہ کسی عورت کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ کسی مرد کی طرف دیکھے۔ توجہ ہوگی حضرات کرام؟ باقی عورت کا پردہ اتنا واجب ہے جتنا نماز میں واجب ہے۔ کونی سے اوپر اس کے بازو ننگے نہ ہوں، ٹخنوں سے اوپر اس کی وہ پاؤں ننگے نہ ہوں، ٹانگیں ننگی نہ ہوں، اور جب نماز پڑھتی ہے نا تو سارے سر کے بال اس کے چھپے ہونے چاہیے، ایک بڑی چادر ہونی چاہیے۔ یہ جو باریک دوپٹے یا اس طرح کے جو جن میں سے بال نظر آتے ہیں ان میں بھی نماز باطل ہے، ان میں نماز جائز نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 4، 5ویں جو آپ جوانوں کے لیے، التوبۃ حسن وہی من الشباب احسن۔ سرکار فرماتے ہیں مولا امیر المومنین، توبہ اچھی چیز ہے، ہر کسی کے لیے اچھی ہے، لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ جوان اگر توبہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا، ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے۔ بھائیو مشکل ہے نا، تو اس کا صلہ بھی بڑا ہے۔ جوانی میں توبہ، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کرنا، یہ کار یوسفی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا کارنامہ۔ جوان توبہ کرے تو بہت اچھا، اور یقین فرمائیے دنیا کے تمام کاموں کا لطف جوانی میں ہے، توبہ کا مزہ بھی جوانی میں۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ہم اس وقت توبہ کرتے ہیں جب گناہ کر نہیں نہ سکتے، پھر ہم مصلی سنبھال لیتے ہیں اور مسجد سنبھال لیتے ہیں، پھر وہ 1000 دانے والی تسبیح، پھر دن رات اذانیں اور مصلی، جب گناہ کرنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، اس کو توبہ کہتے ہیں۔
اللہ رب العزت ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا طالب علمی زمانے میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اس کریم کا کرم کتنا وسیع ہے۔ ایک حدیث تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سارے بندے، سب جن و بشر، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، کوئی گناہ نہ کرتا، اللہ اس دنیا کو پھر ختم کرتا، پھر ایک اور دنیا بناتا، پھر اس میں انسان آتے، پھر گناہ کرتے، پھر رب سے معافی مانگتے، توبہ کرتے، اللہ انہیں معاف کر کے جنت عطا کرتا۔ توبہ۔ اور یہ مہینہ تقریباً آدھے کے قریب پہنچ گئے ہیں، 13 روزے ہو گئے۔ یہ ماہ توبہ ہے، یہ ماہ استغفار ہے۔ نہ معاف ہوئے گناہ اگر رمضان میں، تو پھر یوم عرفہ ایک دن معصوم نے بتایا ہے کہ جس دن گناہوں کے معاف ہونے کی امید ہوتی ہے، پھر سال میں باقی دنوں میں تو وہ استطاعت ہی نہیں۔ رمضان کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن تیرا سانس لینا اللہ کی تسبیح شمار ہو۔ رمضان کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن تمہارا سو جانا اللہ کی عبادت شمار ہو۔ یوم عرفہ اور ماہ رمضان، اور پھر ماہ رمضان میں پروردگار نے ایک شب ایسی رکھ دی۔ رمضان کی عظمت فضیلت اسی لیے ہے نا، روزے اسی مہینے کے فرض ہیں، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھ دی جسے لیلۃ القدر کہتے ہو، جسے شب قدر کہتے ہو۔ یعنی شب قدر کی عظمت یہ ہے، ذرا سنیے، شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس شب قدر کے حوالے سے پوری ایک سورت قرآن میں نازل کی ہے، اور اس سورت کی ہر آیت میں شب قدر کا ذکر کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، یعنی کسی موضوع پر پوری ایک سورت کا نازل ہونا، اور اس سورت کی آیت میں، ہر آیت میں پھر شب قدر کا تذکرہ ہونا، یہی چیز شب قدر کی عظمت کو بتا رہی ہے۔ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شب قدر آنے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ اسی رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور رمضان کی شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل۔ لیلۃ القدر آ گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ ہاں، رسول اللہ سے پوچھو، آپ ائمہ اہل بیت سے پوچھو۔ جناب حسنین کریمین بچے تھے، مکلف نہیں تھے، آپ سیدہ طاہرہ کی سیرت پڑھ لیں۔ جناب سیدہ طاہرہ زبردستی بچوں کو بیدار رکھتی تھی شب قدر کے لیے، فرماتی تھی دن کو آرام کر لو، شب قدر آ رہی ہے، اس میں آرام نہیں کرنا، سونا نہیں ہے شب قدر میں، اس لیے کہ شب قدر کا کوئی اور عمل نہ ہو، معصیت خدا کے بغیر صرف جاگ کے گزار دے تو یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ سوئے نہیں شب قدر۔ ائمہ کی سیرت دیکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آخری جو حضرت جب زہر مل چکا، یا حضرت کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، ان میں ماہ مبارک آ گیا، اور شوال میں آقا کی شہادت ہے نا، 15 شوال یا 25 شوال، دو روایتیں، تو پہلے رمضان تھا۔ امام بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، امام بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ شب قدر اس رات کو امام نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، اور لوگوں کے سہارے کے ذریعے امام مسجد میں آئے اور اپنی اس شب کو بیداری میں اور عبادت خدا میں بسر کیا۔ کس قدر؟ اس لیے تو اللہ پاک فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب۔
پھر لیلۃ القدر آ گئے دوسری آیت میں، پھر فرمایا ولیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر شب قدر کا ذکر آ تیسری آیت میں، خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے سے۔ اللہ اکبر، پروردگار ہمیں توفیق عطا کر، شب قدر میں تو نے اپنے بندوں کے لیے جو مقدر کیا ہے، جو بہترین مقدر کیا ہے، وہ ہمارے مقدر میں بھی لکھ دے۔ ہمیں شب قدر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کر۔ یار سوچو، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینہ 80 سال بنتا ہے۔ دیکھیے زندگی کسی انسان کی کتنی ہے تو اللہ کے علم میں، یہ تو رب ہی جانتا ہے نا جی، لیکن جو ایک عمومی حالات ہیں دنیا کے، جو ایوریج نکالتے ہیں مختلف ملکوں کی اور مختلف لوگوں کی، وہ 80 سال نہیں ہے ایوریج، شاید 60 سال ایوریج ہے۔ 80 سال بنتے ہیں 1000 مہینہ۔ چونکہ اللہ پاک جانتا تھا آخری امت ہے، اس امت کی زندگیاں تھوڑی ہیں، 80 سال سے زندگیاں تھوڑی ہیں۔ یہ شب قدر 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، نبی مکرم آخری نبی کے علاوہ کسی نبی کو یہ شب قدر عطا نہیں ہوئی ہے۔ یہ شب قدر کی جو عظمت تحفہ یہ رب نے اپنے محبوب کے لیے اور اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھا۔ یہ صرف امت پیغمبر، اس امت مرحومہ کے لیے اللہ کریم نے شب قدر قرار دی۔ 1000 مہینے 80 سال سے بہتر۔ معصوم کی حدیث ہے، کیا مطلب کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ معصوم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ شب قدر میں کیا جانے والا ہر عمل خیر، ہر عبادت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، تلاوت، نوافل، مناجات، دعا 80 سال مسلسل کیے جانے والے عمل خیر سے بہتر ہے۔ یعنی 80 سال کی زندگی میں جو آپ عبادات انجام دیں، شب قدر کی عبادت ان سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کو خدا جانتا ہے، کتنی برابر بھی نہیں فرمایا۔ شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر بھی نہیں کہا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 80 سال بنتا ہے، 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر شب قدر کا ذکر آ گیا اس آیت میں بھی، اس کے آگے کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ ضمیر پھر شب قدر کی طرف ہے، لیلۃ القدر کی طرف۔ اسی لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی آتے ہیں، روح الامین بھی آتے ہیں۔ اور تنزل فعل مضارع کا صیغہ ہے اور تسلسل کے ساتھ آتے ہیں۔ اور کہاں آتے ہیں؟ امام صاحب العصر کے پاس آتے ہیں۔ توجہ فرمائیے سامعین گرامی، ماہ مبارک رمضان اور پھر نزول قرآن اور پھر شب قدر میں ملائکہ روح الامین کا آنا۔ روح الامین جبرائیل سے بھی ایک عظیم تر فرشتہ ہے، اور وہ آتے ہیں امام صاحب العصر کے پاس۔ انسانوں کی امور کی تقدیر ہوتی ہے۔ اس شب قدر میں، پچھلے شب قدر سے لے کے اس شب قدر میں جو لوگ آج دنیا میں نہیں ہیں، وہ پچھلی شب قدر فیصلہ ہو گیا تھا ان کا کہ انہوں نے اگلی شب قدر نہیں دیکھی۔ اس سال میں جو دنیا میں آئی، پچھلی شب قدر میں تقدیر ہو گئی تھی کہ اس کے ہاں بیٹے نے آنا ہے، اس کے ہاں بیٹی نے آنا۔ یہ شب قدر میں تقدیر ہوگی کہ ان کا کاروبار ماٹھا پڑ جائے گا، یا ان کے رزق میں وسعت آ جائے گی، ان کے معاملات ایسے ہو جائیں گے۔ یہ تمام من کل امر تقدیر شب قدر میں، اور جبرائیل بھی، ملائکہ بھی، اور روح الامین جو جبرائیل سے وہ سارے امور لے کے امام وقت کے پاس آتے ہیں۔ اور تنزل و استمرار کا صیغہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نبی پاک
جب موجود تھے ظاہری حیات کے ساتھ تو ان کے پاس آتے تھے، نہیں، نبی کے جو وارث ہیں اور آج آخری محمد کی خدمت میں بھی وہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ آگے کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ اکبر، اپنے مقدر پہ ناز کرو، سوچو تو صحیح۔ اللہ فرما رہا ہے اس شب میں سلامتی، سلام ہے، رب کی طرف سے آپ پر سلام ہے۔ وہ اللہ جو سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وہ رب اعلان کر رہا ہے اس شب میں بھی آپ سب کے لیے سلام ہے۔ علی والوں کے لیے سلام ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے سلام ہے، جی پیغمبر کی امت کے لیے سلام ہے۔ سلامتی سلامتی یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی یہ رب کی طرف سے سلام طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے طلوع فجر تک، شاید 12 گھنٹے بھی نہیں بنتے۔ یہ رب نے کچھ مقامات رکھے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام بیمار ہوئے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نائب میری طرف سے اجیر بھیجا جائے کربلا، میرے جد مظلوم کی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر میری شفا یابی کی دعا کی۔ حیران ہو گیا، آپ خود مولا امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایک نائب بھیجا جائے، اجیر بھیجا جائے کربلا میں جا کے میرے دعا کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کچھ زمان و مکان ایسے خلق فرمائے ہیں جہاں رب چاہتا ہے کہ وہاں دعا کی جائے۔ اللہ چاہتا ہے قبر حسین پر دعا کی جائے، اور ذریعہ مبارک امام حسین پر دعا کی قبولیت کی ضمانت دی ہے امام معصوم نے۔ وہ تو ہے نا مکان، اور شب قدر ہے زمان۔ شب قدر وہ زمانہ ہے، شب قدر وہ وقت ہے جس میں قبولیت دعا کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر 80 سال کی عبادتوں سے افضل۔ پھر ہماری بدبختی ہوگی نا جی کہ رب نے ایک، ہم گناہ گاروں پر ہی اس کریم کا کرم ہے، ایک رات رب نے ایسی بنا دی، بدبخت ہوگا وہ انسان جو وہ رات بھی سو کے گزار۔ ہاں جی، یا خدا نہ کرے کہ وہ رات بھی لہو و لہو میں گزر جائے، اور 3 راتوں میں سے ایک رات 19 کی رات، 21 کی اور 23 کی رات ایک ہے، مخفی رکھی گئی ہے۔ 23ویں کے احتمالات زیادہ ہیں، شب 23، اور اس کے اشارے بھی بہت سارے ہیں۔ روایت ایک بندہ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، پانی دے گئے تھا، ایک پھر بھی صلوات پڑھنے ہیں۔ آقا میں دور رہتا ہوں، میں بس سال میں 1 دن آ سکتا ہوں مدینہ میں، تو یا رسول اللہ آپ فرمائیے میں کب آیا کروں؟ سرکار نے فرمایا 23ویں کی شب یہاں پہنچا کر، رمضان المبارک کی 23ویں کی شب۔ یہ سوال امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے کچھ چیزوں کی حقیقت اس وقت واضح ہوگی، لیکن اس سے پہلے مسئلت نہیں ہے۔ یا
ایک جواب ملتا ہے معصوم سے، فرمایا کہ شب قدر ان میں تین میں سے ایک ہے، تو آپ معین فرما دیں۔ امام نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ یہ تینوں راتیں اتنی عظیم ہیں کہ ان تینوں راتوں کو شب بیداری میں گزارا جائے اور تینوں راتوں میں عبادت خدا ہو۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہ جو تقدیر امور ہوتی ہے نا، وہ فائلیں مرتب ہوتی ہیں، 19 کی شب کو وہ فائلیں مرتب ہوتی ہیں۔ توجہ، 21 کی شب کو ملائکہ لے کے امام کے پاس آتے ہیں، 23 کی شب کو امام کے دستخط ہوتے ہیں، فائنل ہوتے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ یہ توبہ کی شب آ رہی ہے، مغفرت کی شب آ رہی ہے۔ توبہ ہر کسی سے اچھی ہے، جوان توبہ کرے بہت اچھا۔ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، سب سے زیادہ محبوب، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، وہ بخشنا چاہتا ہے کریم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ جہنم میں ڈال کے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کوئی انتقام کا جذبہ رکھتا ہے؟ وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کو وہ سرکار کی حدیث صلوات پڑھیے ذرا سا۔ ٹائم نہیں رہا، ایک بات ختم کر دوں۔ سیاہ، سرکار فرماتے ہیں سیاہ تاریک رات، جنگل کا سفر، آپ کے اہل و عیال بیوی بچے ساتھ، اور ڈاکہ پڑ گیا، مال و متاع سارا لٹ گیا، سواری زاد راحلہ سب گیا۔ اب انسان تصور کرے کہ کس قدر انسان پریشان ہوگا، بیوی بچے ساتھ ہیں، رات ہے، جنگل کا سفر ہے، تاریک سیاہ رات، مال و اسباب بھی لٹ گیا، سواری بھی گئی، سب کچھ۔ این اسی پریشانی کے عالم میں کچھ دیر کے بعد تمہارا سب لٹا ہوا مال تمہیں واپس مل گیا، زاد و راحلہ، وہ کہتے ایک سوئی نہ گم ہوئی، ایک پیسے کا بھی نقصان نہ ہوا، کتنا خوش ہوگا انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنا مال متاع واپس مل جانے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا رحمان کسی کے توبہ کرنے پہ خوش ہوتا ہے، جتنا وہ کریم خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے توبہ کی۔ اور چھٹی چیز بچ گئی، چونکہ دامن وقت میں وسعت نہیں رہی، وہ ایک جملہ سنا دیتا ہوں، ورنہ یہ جو 6 چیزیں تھیں یہ 6 مجلسیں میں پڑھتا ہوں۔ العدل حسن وهو من الامراء احسن، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں عدل اچھی چیز ہے، لیکن وقت کا حاکم اگر عادل ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور خدا کی قسم مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک عادل حکمران تھے اور عادل امام تھے۔ جارج جرداق یہ عیسائی رائٹر ہے، مسلمان نہیں ہے، لبنان کا عیسائی ہے، 4 جلدوں میں اس نے کتاب لکھی مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر، اور اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ یہ عیسائی لکھنے والا ہے، کہتا ہے دنیا میں عدل انسانی کی کوئی آواز ہے تو وہ امام علی۔ اس نے مولا امیر اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اس کتاب کا پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کتاب میں مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے اس نے ایک جملہ لکھا ہے، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، مولا علی علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا؟ کہتے شدت عدل کی وجہ سے۔ مولا علی علیہ السلام عادل بہت بڑے تھے۔ ایک کوفی شخص مولا امیر کو چھوڑ کے شام چلا گیا معاویہ کے پاس،
حاکم شام نے کہا کہ یہاں لوگوں کے سامنے تم اعلان کرو کہ تم علی کے ظلم سے بھاگ کے آئے ہو۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں علی کے عدل سے ڈر کے آیا ہوں، میں علی کے ظلم سے نہیں بھاگا، میں علی کی عدالت سے بھاگا۔ قتل فی محرابہ لشدت اجر۔ مولا میر کا جملہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَتِهَا۔ دنیا میں طریقہ تو یہ رہا ہے، رعیتیں بادشاہوں کے ظلم سے ڈرا کرتی تھیں، اصبحت اخاف ظلم رعیتی، میں ایسا بادشاہ ہوں جو رعیت کے ظلم سے ڈرتا۔ جتنا عادل امام تھا نہج البلاغہ، آقا کا جملہ موجود ہے، واللہ فرمایا لَأُوتِيَنَّ، خدا کی قسم، لَأُوتِيتُ الْأَقَالِيمُ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاقِهَا عَلَىٰ أَنْ آسِيَ اللَّهَ فِي النَّمْلَةِ نَسْلُبَ جِلْبَ مَا فَعَلْتُ۔ خدا کی قسم یہ ہفتہ کلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ ساری کائنات علی کے حوالے کر دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ فرماتے خدا کی قسم علی کائنات ٹھکرا دے گا، اتنا سارا ظلم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ میں ہفت تکلیم ٹھکرا دوں گا، لیکن چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا بھی چھیننے کے لیے علی تیار ہے۔ مولا علی تو یتیم پرور امام تھے، یتیم پرور۔ شہد کے مشکیزے آئے نا احواز سے بیت المال میں، کوفے کے یتیموں کو اکٹھا کر کے خود مولا امیر اپنے ہاتھوں سے شہد کھلاتے، گود میں بٹھاتے۔ کہا صحابہ نے یا علی آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، شہد ہم بچوں کو کھلاتے ہیں۔ فرمایا بات شہد کھلانے کی نہیں، بات اس احساس یتیمی کو ختم کرنے کی۔ کوئی یتیم بچہ یہ نہ سوچے کاش میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بھی گود میں بٹھاتا۔ جس کا کوئی باپ نہیں نہ ہوتا، امام اس کا باپ ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اس سے خوبصورت جملہ کائنات میں میں نے نہیں پڑھا سنا، حیران ہو جاؤ گے۔ جن بچوں کے ماں باپ زندہ تھے، وہ بچے جب مولا علی کی یتیموں کے ساتھ شفقت کو دیکھتے تھے نا، وہ یتیم ہونے کی تمنا کرتے تھے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو مولا علی ہماری سرپرستی فرماتے۔ آقا کی جب شہادت ہو گئی اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کو جب بیٹے دفن کر کے لوٹے ہیں کوفہ، ایک خرابے سے جب گزر ہوا نا تو کسی کے رونے کی، کرہنے کی، چلانے کی آوازیں آئیں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام اس خرابے میں داخل ہو گئے، کیا دیکھا کہ ایک سفید ریش بوڑھا انسان، آنکھوں سے نابینا، زمین گیر، اپاہج معذور، زمین پہ پڑا ہے اور چیخیں مار مار کے رو رہا ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، عبد خدا تو کون ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے عبد خدا میں نابینا ہوں، معذور ہوں، چل پھر سکتا نہیں، دیکھ سکتا نہیں، رو اس لیے رہا ہوں کہ آج تیسرا دن ہو گیا، آج سے 3 دن پہلے تک ایک عبد خدا آتا تھا، کھانا لے کے آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، میری ضروریات زندگی کو پورا کرتا تھا۔ آج تیسرا دن ہے، پتہ نہیں وہ میرا محسن کیوں نہیں آیا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا عبد خدا تو بتا سکتا ہے اپنے اس محسن کی کوئی نشانی؟ کہتا بیٹا میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کی ایک نشانی یہ تھی جب تک میرے پاس بیٹھے رہتے تھے ان کی زبان ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، جب تک میرے پاس رہتے تھے تسبیح خدا میں مشغول رہتے تھے، اور یہ جملہ زبان سے فرماتے تھے مسکین جالس مسکین،
ایک مسکین ہے جو دوسری مسکین کے پاس بیٹھا ہے، غریب جالس غریب، ایک پردیسی ہے جو دوسرے پردیسی کے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا، فرمایا عبد خدا کوئی وہ عام انسان نہیں تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، میرا بابا امیر المومنین تھا، میں ابھی اپنے بابا کو دفن کر کے لوٹ رہا ہوں۔ وہ معذور شخص کہتا ہے اے میرے محسن کا بیٹا، ایک احسان مجھ پہ کر، میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے امیر المومنین کی قبر پہ لے چل۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کے لائے امیر المومنین علیہ السلام کی قبر پر۔ یہ ہے امیر المومنین کی قبر۔ قبر امیر المومنین پہ اس نے سر رکھا اور سر رکھ کے ایک دعا کی، میرا اللہ علی جیسے کریم کے بعد میرا زندہ رہنا، مجھے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ اے اللہ جب امیر المومنین علی جیسی ہستی نے رہی، میرا اللہ ان کے بعد مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ تڑپ تڑپ کے قبر امیر المومنین پہ جان دے دی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مالک ذکر کو قبول فرما۔